नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। तलाक को 24 घंटे भी नहीं हुए थे और पूरे ससुराल वालों के होश उड़ गए जब इन्हें अपनी बहू की असल पहचान का पता चला, जो बिल्कुल भी मामूली न थी। कलसूम बेगम की चीख ने इस अरास्ता घर की खामोशी को चीर दिया और बाहर खिड़की पर बरसती बारिश के शोर को भी दबा दिया। जबकि खाने की मेज पर सजे शाही पकवानों के पास तलाक का सफ़ेद कागज़ पड़ा था, जिस पर लिखी हुई शराइत भी सूखी भी न थी। नौरीन के सामने इसका 3 साल का शौहर रुहान शर्म से सर झुकाए नहीं बैठा था, बल्कि एक जवान लड़की आयशा बैठी थी, जिसका हमल सिर्फ नजर आ रहा था और वो अपनी उंगली में चमकती हीरे की अंगूठी सुला रही थी, जिसे रूहान ने उसे अभी अभी तोहफे में दिया था। 3 साल की वफादारी, 1000 पहचानों ने दिन अपने ही घर में परछाइयाँ की तरह जीने का हौसला किया, यही था कि ये था इस अहद का अंजाम। जब इसने अपने वालिदैन को छोड़ा था, जब इसने अपना ताज व तख्त छोड़ा था, तो सिर्फ एक सादा सा इंसान के साथ सादा ज़िंदगी गुजारने के लिए नौरीन वहाँ बैठी थी। इसकी पेट सीधी थी और आंखें सामने रखी चावल की प्लेट पर जमी थी, जो कब की ठंडी हो चुकी थी। इस प्लेट में वो शाही चावल थे जो इसने खुद अपने हाथों से पकाए थे, जिस पर कलसूम बेगम ने ज़रा सी नमक की कमी निकाली थी और आयशा ने कहा था कि बहन के हाथों के चावल तो हमेशा बेनमक होते हैं। नौरीन ने रोई नहीं, शायद इसके आंसू में रात ही खुश्क हो गए थे। और जब वो 2 साल इसने अपना पहला बच्चा खो दिया था और अस्पताल में अकेली पड़ी थी, क्योंकि रूहान अपनी अहम मुलाकात में मसरूफ़ था। बाद में उसे पता चला कि वो मुलाकात आयशा के साथ थी, कलसूम बेगम, जिनका चेहरा पाउडर से सफ़ेद था और गले में सोने की मोटी जंजीरें लटकी थीं, जिसे उसने नौरीन के जेवरात बेचकर ख़रीदा था। एक रियाला हलवा उठाकर आयशा की प्लेट में रख रही थी और ऊंची आवाज़ में कह रही थी कि खा बेटी खा, मेरे होने वाले पोते को ताकत मिलेगी, कुछ लोगों की तरह नहीं जो सूखी लकड़ी की तरह होती हैं। घर का खाना खाकर मोटी हो रही हैं, लेकिन 3 साल में एक बच्चा तक न दे सकी। वो जानबूझकर ऊंची आवाज़ में बोल रही थी ताकि नौरीन के कानों तक हर अल्फाज साफ पहुंचे। हर अल्फाज नौरीन के दिल में चुभ रहा था, जैसे कोई तेज चीर घोंप रही हो। आयशा ने नखरे से मुस्कुराते हुए नौरीन की तरफ ताना भरा नजरिया डाला और अपने हाथों से अपने बूढ़े हुए पेट को सुलाते हुए कहा, अम्मा जान, आप मुझे इतना लाडला क्यों कर रही हैं? तो बहन अलग हो जाएगी। उन्होंने तो भी बहुत कोशिश की है, बेचारी कितनी दौड़ी होगी डॉक्टर से, डॉक्टर पता नहीं कितने नुस्खे बताए होंगे। इसकी आवाज़ में हमदर्दी का दुख दिखावा था, लेकिन लेजा जहर से भरा था। और नूरीन अभी खामोश ही थी, इसकी ज़बान को पाबंद हो चुकी थी। मेज़ के नीचे इसके हाथ ज़ोर से बंदी बीटों में खेल रहे थे और उस गोश्त के हथेलियों से खून निकल आया। वो खून इसके सादा सफ़ेद सूट पर लग रहा था, जैसे इसने शादी के वक्त अपनी माँ से मिलकर सीना था। लेकिन ये जिस्मानी दर्द, इस दर्द के आगे कुछ भी ना था जो इसके दिल को चीर रहा था। वो दर्द जो उसे हर रात जागने पर मजबूर करता था, जब वो अपने खोए हुए बच्चे की तस्वीर हटाती। रूहान, जो अपनी मेज के सिरे पर बैठा था और अपनी कुर्सी पर बार बार इधर उधर हरकत कर रहा था, इसने हिम्मत बटोरने के लिए शराब का एक जाम पिया और फिर दूसरा। इसकी आंख सुर्ख हो चुकी थी। इसने तलाक के कागज़ नूरीन की तरफ सुरका दिए और कहा कि नूरीन, दस्तखत कर दो। एक दूसरे को आवाज़ देते हुए, आयशा माँ बनने वाली है, मैं अपने बच्चे को नाजायज़ नहीं खेलने दे सकता। इसके घर की एक वारिस चाहिए। तुम जानती हो माँ कब से ये चाहती है। तुम्हें पता है मेरे दोस्त क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तुम पर बरकत नहीं है। नौरीन ने आहिस्ता से नज़रें उठाईं और इसकी आंखें बर्फ़ की तरह ठंडी थीं। इसने अपने शौहर की आंखों में देखा, जिसने कभी उसके लिए जान तारे तारे तोड़ने की कस्में खाई थीं। और धीरे धीरे वो पूछा, रूहान, क्या तुम्हें याद है हमारी शादी के दिन तुमने मेरे वालिदैन के सामने क्या कहा था? तुमने मेरे हाथ में हाथ रख कर कहा था कि इसकी ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, ख्वाह मैं कुछ भी हो जाऊं, तुम मेरे लिए हर तूफान से लड़ लोगे। तुमने कहा था कि तुम मेरी ढाल बनोगी, मेरी तलवार बनोगे। लेकिन आज मेरी ज़िंदगी का तूफान तो तुम खुद ही लेकर आए हो, और वो भी किसी और औरत के साथ। रूहान कुछ कहने को हुआ, लेकिन इसकी ज़बान नहीं चली। इसकी आंखें झुक गईं। लेकिन तभी कलसूम बेगम ने ज़ोर से अपना चमाचा मेज़ पर पटका और खड़ी होकर बोली, क्या ड्रामा लगा रखा है? बेटे को शर्मिंदा कर रही हो।
جو عورت بچہ پیدا نہیں کر سکتی وہ کسی کام کی نہیں ہوتی. ہم تمہیں بہو بنا کر لائے تھے گھر میں مورتی بنانے کے لیے نہیں. 3 سال سے تمہیں ملا کر ملکہ بنا کر رکھا ہے اور کیا چاہیے تمہیں. روحان تو بہت شریف ہے جو تمہیں گزارے کے لیے 5 لاکھ دے رہا ہے، ورنہ میں تو کہتی ہوں 1 پیسہ بھی نہ دو، جلدی دستخط کر دو، گھس جاؤ اسے، ہمیں تمہارے جیسی نحوست کی ضرورت نہیں. نورین بے لطف ہنسی اور ایک ایسی ہنسی جس میں کھوئے ہوئے 3 سالوں کا طنز تھا. اپنی بے وقوفی پر افسوس تھا اور کہا 5 لاکھ اس خاندان کے لیے یہ بہت بڑی رقم ہے. کیا تمہیں لگتا ہے کہ 5 لاکھ سے میری عزت خرید سکتے ہو؟ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ رقم تو نورین کے میکے میں پڑے ہوئے اس کے ایک پرانے ہینڈ بیگ کی قیمت کے برابر بھی نہیں تھی جو اس نے بچپن میں اپنی سالگرہ کے تحفے پر لیا تھا. لیکن نورین نے کچھ نہیں کہا. اس نے پچھلے 3 سالوں سے اپنی اصلیت پہچان چھپا رکھی تھی. وہ مہر گروپ کی اکلوتی وارث تھی جو کراچی کی تیسری بڑی کاروباری سلطنت کی مالک تھی، جس کے کہنے پر ہزاروں ملازمین کام کرتے تھے، جس کے اشارے پر اسٹاک مارکیٹ میں اتاؤ چڑھاؤ آتا تھا. لیکن وہ بس ایک سچا پیار چاہتی تھی جس میں کوئی لالچ نہ ہو، کوئی چال نہ ہو. بس 2 سال دل مل کر ایک سادہ سی زندگی گزار رہی اور نتیجہ ملا ایک ننگا سچ کہ اس کے سسرال والوں کی نظر میں وہ صرف ایک بچہ پیدا کرنے کی مشین تھی، اور جب وہ مشین خراب ہو گئی تو اسے کوڑے دان میں پھینک دیا. عائشہ نے ماحول کو دیکھتے ہوئے معصوم محبہ کا ڈرامہ شروع کر دیا اور میز کے پاس جھک کر گرم دال کٹور اٹھانے کی لگی. اس کی آنکھوں میں ایک چالاک چمک تھی جسے صرف نورین نے دیکھا. اس نے میٹھی آواز میں کہا، چھوڑو بھی روحان بہن کو مت ڈانٹو، یہ ان کا مقدر ہے، ان کی قسمت میں بچہ تو نہیں تو کوئی کیا کر سکتا ہے. لاؤ میں بہن کے لیے دال نکال دیتی ہوں. سمجھو یہ میری طرف سے معافی ہے کہ میں نے ان کی جگہ لے لی. پتہ نہیں یہ جان بوجھ کر ہوا یا غلطی سے. قسمت کی بات ہے جسے ہی اس نے کوڑا اٹھایا ہو اس کا ہاتھ جان بوجھ کر پھسل گیا اور وہ زور سے چیخ پڑی جیسے کوئی ڈرامائی فلم کی اداکارہ ہو. لیکن گرم دال کا کٹورا اس پر نہیں بلکہ سیدھا نورین کی ننگی باں پر جا گرا. ابلتی ہوئی دال گھی کی پتلی تہ کے ساتھ اس کی گوری جلد پر بہنے لگی اور جلد فوری طور پر لال ہو کر چھالے پڑنے لگے. نورین نے درد سے ہونٹ پیچ لیے اور اس کے دانت ایک دوسرے میں گھس گئے، لیکن اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا. اس کی آنکھوں میں صرف پانی آ گیا لیکن وہ بہہ نہیں سکا جسے اس کے آنسو بھی اس کی قسمت کے ساتھ سوکھے ہو چکے تھے. کلثوم بیگم فوراً چیخ اٹھی، یا اللہ میرے بچے! عائشہ بیٹا تم ٹھیک ہو؟ کہیں جلی تو نہیں؟ تمہارے پیٹ پر تو نہیں لگی؟ میرے پوتے کو کچھ نہ ہو. اور عائشہ کی طرف دوڑی، اس کے ہاتھ پاؤں سلانے لگی، اس کے چہرے پر پانی کے چٹنے مارنے لگی، جبکہ حقیقت میں جلی تو نورین تھی. اس کا گوشت جل رہا تھا، اس کے چھالے پڑ رہے تھے. روحان بھی اپنی کرسی سے اچھل کر دوڑا اور عائشہ کو سنبھالنے لگا. اس کی آواز میں اصل گھبراہٹ تھی. تم ٹھیک ہو بیبی؟ تم ٹھیک ہو؟ کہیں تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ پیٹ پر کچھ بھی نہ لگانا. وہ منظر جیسے سست رفتار فلم میں ہو. ایک شوہر ایک ساس دونوں ایک جھوٹی عورت کے لیے پریشان تھے. اس کے گرد منڈلا رہے تھے جیسے کوئی شہزادی ہو اور اپنی سجی بیوی کو جو کرسی پر بیٹھی اپنے جلتے ہوئے گوشت کو دیکھ رہی تھی. وہ آنسو نہیں بہا سکتی تھی، مکمل طور پر نظر انداز کر رہے تھے. عائشہ روحان کے سینے سے لگ گئیں اس کی آنکھوں میں، مگر مجھ کے منجوئی آنسو تھے. اس نے دھیمی اور کمزور آواز میں کہا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے روحان. میں ڈر گئی میرے بچے کو کچھ ہو جاتا. اور پھر نورین کی طرف دیکھ کر بولی، مجھے معاف کر دینا بہن، واقعی میں نے جان بوجھ کر نہیں گرایا. کٹورا بہت بھاری تھا اور میری کمزوری کی وجہ سے ہاتھ پھسل گیا. آپ ٹھیک ہیں نا؟ نورین نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا اور اس نے اس چلاک مسکراہٹ کو دیکھا جو آنسو کے پردے کے پیچھے چھپی تھی. اس نے روحان کی بزدلی دیکھی جو اپنی بیوی کی طرف دیکھنے سے بھی ڈر رہا تھا. اس نے کلثوم بیگم کی بے رحمی دیکھی جو اپنی بہو کو جلتا دیکھ کر بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی. اور پھر نورین نے آہستہ سے لیکن مضبوطی سے کہا، بس بہت ہوا، یہ ڈرامہ اب ختم ہو جانا چاہیے. میں نے 3 سال تمہارے ڈرامے دیکھے، آج آخر بار ہے. اس نے میز پر رکھا قلم اٹھایا جو اس نے پچھلے سال روحان کو سالگرہ پر دیا تھا.
وہ قلم جس پر اس نے اپنی پہلی تنخواہ سے خرید کر اس کے نام کندہ کروایا تھا، اس کی سیاہی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، جیسے اس کی بے وفائی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے قلم کاغذ پر رکھا اور اپنی پوری طاقت سے مضبوطی اور تیزی سے دستخط کر دیے، ایک ایسی لکیر جو سفید کاغذ پر گہری کھینچی گئی تھی، جسے وہ اپنے دل پر کھینچ کر زخم کو کاغذ پر اتار رہی ہو۔ گویا اس نے اپنے اور ان کے درمیان ایک ایسی کھائی کھینچ دی جو کبھی پائی نہیں جا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں دستخط کر رہی ہوں، تم اپنی منزل پاؤ گے، تم آزاد ہو۔ اور پورے کمرے میں ایک یکدم سناٹا چھا گیا۔ شاید خود انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ نورین نے اتنی آسانی سے دستخط کیسے کر دیے۔ کلثوم بیگم ایک پل کے لیے چونکی، پھر ان کے ہونٹوں پر فتح کی تنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ روحان نے اپنی بیوی کے دستخط دیکھے تو اس کے دل میں اچانک ایک عجیب سا دھچکا لگا، جیسے اس سے لگا کہ اس نے کوئی بہت قیمتی چیز کھو دی ہے جسے وہ کبھی واپس نہیں پا سکتا۔ لیکن اس نے احساس کو شراب کو ایک اور گھونٹ میں دبا دیا۔ نورین نے کاغذ روحان کی طرف سرکایا، اس کی آواز ہزاروں سال پرانی برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ یہ 25 لاکھ اپنے بچے کے لیے دودھ خریدنے کے لیے رکھ لو، میں خالی ہاتھ جا رہی ہوں، میں کچھ نہیں لے جا رہی، تمہارے زیورات، نہ تمہارے کپڑے، نہ ہی تمہاری یادوں کا ایک ٹکڑا۔ لیکن یاد رکھنا، آج تم لوگوں نے میرے ساتھ جو کیا ہے، اس کے بعد اگر تم کبھی میرے سامنے گھٹنے ٹیکو گے تو بھی میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اور یاد رکھنا، آج کا دن تمہاری زندگی کا آخری خوشی کا دن ہوگا، اس کے بعد جو آئے گا وہ صرف پچھتاوا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کی پھٹی پتلی تھی لیکن اس میں ایک عجیب سی طاقت تھی، اور اس کے قدم مٹی کے فرش پر اتنی مضبوطی سے پڑ رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی شیرنی اپنے علاقے سے باہر جا رہی ہو۔ نورین نے کمرے میں جا کر اپنا پرانا سفید سوٹ بدلا۔ اس نے الماری کھولی اور صرف وہی سادہ کپڑے نکالے جو اس نے شادی کے فوراً بعد اپنی تھوڑی بہت کمائی سے خریدے تھے۔ 3 سال پہلے وہ کپڑے نئے تھے، اب ان کے کینوں پر برانے بن چکے تھے، بالکل اسی طرح جیسے اس کی امیدیں پرانی ہو چکی تھیں۔ وہ بڑی کھلی رنگی پرنگی پوشاکیں جو کلثوم بیگم اسے پہنانے پر مجبور کرتی تھیں تاکہ لوگ کہیں دیکھو کتنی خوشحال بہو ہے، وہ الماری میں ٹانگی رہ گئی۔ اس نے اپنے زیورات اور شادی کی انگوٹھی بھی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دی، اور وہ انگوٹھی جس پر روحان نے اپنا اور اس کا نام کندہ کروایا تھا، اب وہ نام مٹ چکے تھے جسے وہ رشتہ مٹ گیا تھا۔ اس نے اپنے سہاگ رات کے کمرے کو آخری بار دیکھا، یہاں وہ پہلی رات بیٹھی تھی اور روحان نے اسے بتایا تھا کہ وہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ یہاں وہ روحان کے بازوؤں میں سوئی تھی اور اس نے اس کے مستقبل کے خوبصورت خواب دیکھے تھے۔ اب یہ کمرہ ایک قبر کی طرح ٹھنڈا ہوا تھا جس میں اس کی جوانی، اس کے خواب، اس کی محبت سب دفن ہو گئے تھے، اور کفن میں اس کے آنسو جو اس نے کبھی کسی کو نہیں دکھائے۔ اس کی جیب میں فون وائبریٹ ہوا، ایک نامعلوم نمبر تھا لیکن بہت جانا پہچانا، رحمت چاچا کا نمبر، جس سے اس نے 3 سال پہلے جب یہ گھر چھوڑا تھا تو رابطہ توڑ دیا تھا۔ اس نے اپنے دل کی گہرائی سے ایک گہری سانس لی اور کال اٹھائی۔ دوسری طرف سے رحمت چاچا کی وہی ضعیف لیکن با اختیار آواز آئی جو کبھی مہر خاندان کی چھتری تھی۔ چھوٹی مالکن، ابا جان پوچھ رہے ہیں آج انہیں کوئی خواب آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج رات آپ گھر آ رہی ہیں، میں نے گاڑی منگوا دی ہے آپ کے لیے، رولز رائس گلی کے کونے پر کھڑی ہے، بس آپ کا انتظار کر رہی ہے، میں چاچا خود آپ کو لینے آ رہا ہوں۔ نورین کے ہونٹ ہلکے سے مڑے اور کڑوی لیکن فخر بھری مسکراہٹ جو 3 سال بعد اس نے چہرے پر لوٹائی تھی، اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو کبھی مہر خاندان کی وارث ہونے کی پہچان تھی۔ رحمت چاچا آپ مجھے لینے آ جائیں، میں گھر آ رہی ہوں، دادا جان سے کہہ دیں کہ ان کی چھوٹی مالکن واپس آ رہی ہے اور اس بار کبھی نہیں جائے گی۔ اس نے فون رکھ دیا۔ کمرے کا دروازہ اس کے پیچھے زور سے بند ہوا جیسے وہ اپنے ماضی کو ہمیشہ کے لیے بند کر رہی تھی۔ نورین سیڑھیوں سے نیچے اتری، اس کے قدم اس بار کمزور نہیں بلکہ مضبوط تھے۔ کھانے کے کمرے کے پاس سے گزری جہاں ابھی بھی کہکے اور جشن کا شور تھا۔ کلثوم بیگم عائشہ کے پیٹ کو سلا رہی تھی اور روحان نے تپش کی ایک بوتل
کھلوا دی تھی اور وہ لوگ ایک بوجھ سے چھٹکارا کا جشن منا رہے تھے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ انہوں نے ابھی اپنے گھر کی خوشی قسمت کی باہر نکال دیا، لیکن جس پر ان کی چھوٹی سی کمپنی 3 سال سے قائم تھی، ان کی اس چھوٹی سی کمپنی کے ڈیتھ وارنٹ بھی انہوں نے خود ہی دستخط کر دیے تھے۔ نورین دروازے سے باہر نکلی۔ بارش سے پہلے سے کہیں تیز ہو چکی تھی، جیسے آسمان بھی اس کے ساتھ رو رہا ہو۔ لوہے کا بڑا دروازہ ایک تیز کڑکتی آواز کے ساتھ بند ہوا اور نورین اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ وہ موسلادھار بارش کھڑی تھی۔ اس کا پرانا سوٹ کسی پانی سے بھیگ کر بھاری ہو گیا تھا۔ بارش کا ٹھنڈا پانی اس کے کپڑوں سے ہوتے ہوئے اس کی جلد تک پہنچ رہا تھا، لیکن اسے سردی نہیں لگ رہی تھی کیونکہ اس کا دل پہلے ہی جم چکا تھا۔ چھپاک دروازے کے اندر سے ایک چٹکی بھر نمک زور سے پھینکا گیا جو بھیگی زمین پر بکھر گیا۔ کلثوم بیگم کی تیز کٹتی آواز بارش کی چیرتی ہوئی آئی، جیسے جاؤ یہاں سے، میں نے تمہاری نحوست نکال دی، کل سے اس گھر میں ہمارا چراغ جگمگائے گا، ہم کسی پانچ عورت کو اپنے گھر میں پالنے والے نہیں، جاؤ جا کر کسی اور کا نصیبہ جلاؤ۔ نورین وہیں کھڑی رہی، نمک کے پھٹے ہوئے دانے اس کے پاؤں میں لگے اور جلن ہونے لگی۔ لوگ کہتے ہیں باتیں زخم کر دیتی ہیں، لیکن اس نے آج پہلی بار دنیا کی بے رحمی کا چکمہ تھا جو آگ سے بھی زیادہ جلاتی ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ مڑی تو خود کو روک نہیں پائے گی، اگر چیخنے پڑے گی تو میں نے کیا غلطی کیا، مجھے سے کیا بے وفائی ہوئی۔ لیکن آج کی نورین نے روئے گی نہیں، آج کی نورین نے روٹنا چھوڑ دیا تھا، وہ صرف بدلہ لینے کے لیے زندہ تھی۔ اس نے سوٹ کیس کو ہینڈل کس کر پکڑ اور آگے بڑھنے لگی۔ اچانک گلی کے کونے سے دو سی سفید روشنی کرنیں آئیں جنہوں نے گھسنے اندھیرے کے چیر دیا۔ ایک کالی چمکدار بڑی سی کار راستے میں کھڑی تھی، ایک رولز رائس جو صرف چند خاندانوں کے پاس ہوتی ہے، جس کے ہیڈ پر سونے کی بنی اسپرٹ آف میموری فخر سے چمک رہی تھی، جس کی VIP نمبر پلیٹ دیکھ کر کراچی کے بڑے بڑے لوگ بھی راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھلا اور رحمت چاچا باہر نکلا۔ ان کے بال پہلے سے زیادہ سفید ہو چکے تھے، انہوں نے سیاہ سوٹ پہنا تھا اور ہاتھ میں بڑا کالا چھاتا تھا۔ انہوں نے اپنے مہنگے جوتے پر کچرا پڑنے کی کوئی پرواہ نہیں کی اور نورین کے پاس آئے اور اس کے اوپر چھاتا تانا دیا۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ چھوٹی مالکن، رحمت آپ کو لینے آیا ہے، معاف کرنا مجھے آنے میں دیر ہو گئی، معاف کرنا میں نے آپ کو 3 سال اس جہنم میں چھوڑ دیا، معاف کرنا کہ میں آپ کو پہلے نہیں لے پایا۔ نورین نے اپنے چاچا کو دیکھا جنہوں نے اسے گود میں کھلایا تھا، جنہوں نے اسے پہلا سبق سکھایا تھا، جنہوں نے چھپ چھپا کر اسے پیسے بھیجے تھے اور اس کا دل بھر آیا تھا۔ اس نے پہلی بار اس رات ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ چاچا میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی بارش ہے۔ بچپن میں دادا جان تو مجھے اس سے بھی تیز بارش میں کراٹے کی تربیت دیتے تھے۔ یاد ہے ایک بار میں گھٹنے تک پانی میں بھیگ گئی تھی اور دادا جان نے کہا تھا کہ شیروں کی اولاد کو بارش سے ڈر نہیں لگتا۔ رحمت چاچا نے اس کے ہاتھ سے پرانا سوٹ کیس لیا تو ان کے ہاتھ کانپ گئے، ان کی آنکھیں دیکھتے ہی لال ہو گئیں۔ میری مالکن جس نے اپنی شادی پر اپنے گھر سے خزانہ لے گئی تھی، سونے کے زیورات، ہیروں کے ہار، مہنگی گاڑیوں کے سیٹ، آج وہ لوٹتی ہے تو بس اتنا سامان، یہ پھٹا ہوا سوٹ کیس جس پر تالا بھی نہیں ہے۔ نورین نے اپنے سادہ کپڑوں کو دیکھا اور پھر گلی کے آخر میں ایک روشن گھر کی طرف دیکھا جہاں سے اسے نکالا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بخت عزم تھا، ایک ایسا عزم جو ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ نہیں چاچا، میں خالی ہاتھ نہیں لوٹی، میں ایک قیمتی خبر لے کر لوٹی ہوں اور ان کے لیے ایک ایسی سزا چھوڑ کر آئی ہوں جس کی تلافی وہ عمر بھر نہیں لے سکیں گے۔ اب چلو گھر چلیں، دادا جان انتظار کر رہے ہوں گے۔ نورین کار میں بیٹھ گئی اور دروازہ دھیرے سے بند ہوا اور پھر باہر کی گیلی شور شرابے والی دنیا سے اسے پوری طرح الگ کر دیا تھا۔ کار کے اندر مہنگے جمڑے اور لکڑی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ چھت پر سٹار لائٹ ہیڈ لائٹس سے ہلکی پھیلی روشنی آ رہی تھی۔
जैसे उसे कोई पुरानी दोस्त गले लगा रही हो। इसने अपनी जेब से पुराना फ़ोन निकाला जिसकी स्क्रीन 3 साल पहले टूटी थी, और आज भी उसने वही टूटी हुई स्क्रीन देखी जिससे इसकी टूटी हुई ज़िंदगी की अक्कासी कर रही हो। इसने फ़ोन के पिछले हिस्से से सिम निकाले, उसे अपनी 2 उंगलियों के दरमियान उठाया, एक बार देखा और फिर ज़ोर से तोड़कर 2 टुकड़े कर दिए। फिर कार का शीशा थोड़ा नीचे करके उसे बाहर बारिश में फेंक दिया। चले चाचा, अब से कोई नौरीन नहीं जो दबी सिमी बहू थी, और ना ही कोई नौरीन जो सर झुकाकर सब कुछ सह लेती थी। अब से सिर्फ नौरीन महर होगी। और नौरीन महर का मतलब यह है कि जिसने उसे कुचलने की कोशिश की वो खुद कुचला जाएगा। रहमा चाचा ने कार आहिस्ता से हिलाई और वो पानी पर तैरती परछाई की तरह आगे बढ़ गई। पहले सड़क पर पड़े कंकरों को कुचलने हुए होते हुए बढ़े जैसे नौरीन अपने दिल की आखिरी कमजोरी कुचल रही थी। जब कार आखिर बार रूहान के घर के सामने से गुजरी, नौरीन ने बारिश से भीगी खिड़की से बाहर देखा तो इसकी नज़र रूहान पर पड़ी जो दूसरी मंजिल की बालकोनी पर खड़ा था। हाथ में तबशन का गिलास था। आयशा इसके साथ खड़ी थी और वो दोनों कुछ बातों में हंस रहे थे। फिर रूहान की नज़र नीचे इस शानदार कार पर पड़ी जो इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसने आयशा को धक्का देकर कार की तरफ इशारा किया और कहा, देखो आयशा, ये देखो, ये रोल्स रॉयस और पूरी कराची में शायद ही 10 लोगों के पास होगी। इसके हेड पर सोने की मूर्ति है। साफ पता चल रहा है कि कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी है, पता नहीं कौन है। वैसे तुमने देखा वो पुरानी सवारी वाली नौरीन चली गई हैं। आखिर चली गई तो अच्छा हुआ, अब हम इसकी नहुसत से बच गए। कल मेहर ग्रुप का मुआहदा होगा तो मैं भी ऐसी कार खरीदूंगा। उसे क्या पता था कि इस कार में बैठी वो औरत जिसे वो पुरानी सवारी वाली नहुसत कह रहे थे, वो ही मेहर ग्रुप की वारिस थी जिसके मुआहदे का वो ख्वाब देख रहे थे। और इसने अभी 15 मिनट पहले अपनी किस्मत पर अपने हाथों से ताला लगा दिया था। जब कार मेहर मंशन के शानदार दरवाजे में दाखिल हुई तो वहां पहले से ही रोशनियों का सैलाब था। नक्शेदार लोहे के दरवाजे खुले थे। सियाह सूट पहने सिक्योरिटी गार्ड्स की कतारों को सलाम कर रही थी। अब वो तंग बदबूदार गली नहीं थी, ना कुत्तों के भौंकने की आवाज़, ना पड़ोसियों के झगड़ने, ना बहती हुई नालियाँ जहाँ सिर्फ फुहारों के पानी की शेरें व आवाज़ें आ चलनी के फूलों की खुशबू थी और संगमरमर की ठंडी थी। जगमगाते हाल में कस्टल के जो झुमरों के रोशनी में एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग हाथ में नक्शदार छड़ी ले खड़े थे और इनका कद झुक गया था और 3 साल की जुदाई ने इनके चेहरे पर नई शिकन डाल दी थी। वो मेहर ग्रुप के चेयरमैन थे, कारोबारी दुनिया के वो शेर जिनकी एक ख्वाहिश से मार्केटें बदल जाती थी, लेकिन आज वो सिर्फ एक बूढ़े दादा से जो अपनी पोती की राह देख रहे थे। नौरीन कार से निकली तो अपने दादा के पास दौड़ी और इनके गले लग गई। अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और एक बच्ची की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी। इसके आंसू आज 3 साल बाद निकले थे। दादा जान, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। आपने कहा था मोहब्बत की आंखें अंधी होती हैं, लेकिन मैंने आपकी नहीं सुनी थी। अब देख ली है मैंने अपनी मोहब्बत का अंजाम। दादा जान ने अपनी पोती की पतली पीठ पचाती इसकी उभरी हुई रीढ़ की हड्डी को महसूस किया जिस पर कभी गोश्त था, अब सिर्फ हड्डियां रह गई थी। इनकी आंखें लाल हो गई थी और इनका एक बिजली सी गूंदी, तुम्हारी कोई गलती नहीं बेटा, तुमने सिर्फ गलत इंसान से प्यार किया। अपनी हालत देखो, बिल्कुल सूख गई हो। मैंने तुम्हें फूलों की तरह पाला था, मैंने तुम्हें हाथों पर उठाया था और इन लोगों ने तुम्हें राख में बदल दिया। मुझे बताओ कौन है वो लोग? मैं एक कॉल करके इनकी पूरी नस्ल मिटा दूंगा, कराची के नक्शे से इनका नाम तक मिटा दूंगा। इनकी आने वाली 7 पुश्तें भी भूल नहीं पाएंगी कि उन्होंने मेहर खानदान से क्या खेल खेला। नूरीन ने अपना सर उठाया
آنسو پونچھے اور اپنے دادا کا ہاتھ پکڑ کر اسے تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی پختی لوٹ آئی تھی جو کبھی مہر خاندان کی پہچان تھی۔ نہیں دادا، ایسا مت کیجیے، اگر آپ انہیں ختم کر دیں گے تو وہ ایک ہی دھچکے میں مر جائیں گے، جلدی اور آسانی سے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ وہ آسانی سے مریں۔